سوشل میڈیا پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ویڈیو کے چرچے ہیں. ویڈیو میں موجود لڑکی کون ہے؟ تو شہباز شریف صاحب کسی سے ہاتھ ملا لیں اور ہاتھ ملاتے ہوئے بات سنیں، یوں کر کے ہاتھ رکھ دیں کسی کے، کچھ کر لیں. تو شہباز شریف کی ایک اور ملاقات. چیف جسٹس نے بینچ بنایا اور پھر یوں ہوا کہ ایک اور بینچ ٹوٹ گیا. اس کے بعد بھی ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارے پاس آپ کو آنا ہوگا. یہ خوشی والا جو ہے اعظم نہیں ہو رہا. آج صبح جو میں نے ویڈیو کی اس میں لفظ پسوڑی لکھا ہوا تھا اور ہو گئی. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کر. یہ اسمارٹ بھی وہاں بنتے ہیں جہاں بے وقوفی کی انتہا ہو جاتی ہے. جب آپ کو موقع مل رہا ہے آپ پروسیڈنگز کا حصہ بنے تو پھر کیوں نہیں بنتے؟ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سوشل میڈیا پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ویڈیو کے چرچے ہیں. ویڈیو میں موجود لڑکی کون ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگلی باری پھر میں یہ کون کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے بینچ بنایا اور پھر یوں ہوا کہ ایک اور بینچ ٹوٹ گیا. تو یہ کہانی ہے. شہباز شریف صاحب کی ویڈیو دیکھی گئی ہے. فرانس کے دورے پر ہیں اس وقت وہ. اچھا، ایک ہمارے یہاں عجیب مذاق ہوتا ہے. اس حکومت کے لوگ جو وزیر اعظم کے ساتھ جاتے ہیں، وہ پتہ کیا ہوتا ہے، کسی بھی بڑے ہال میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے جی، تو لوگ سربراہان مملکت گھومتے پھرتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کسی سے ہاتھ ملا لیں اور ہاتھ ملاتے ہوئے بات سنیں، یوں کر کے ہاتھ رکھ دیں کسی کے، کچھ کر لیں. تو شہباز شریف کی ایک اور ملاقات. فرانس کے صدر سے زبردستی ملاقات. ہاں، فرانس کے صدر سے ملاقات، فجی کے صدر سے ملاقات، گھانا کے سے مطلب میں حیران ہوتا ہوں. یہاں محمد بن سلمان صاحب سے جو ان کی ویڈیو آئی ہے، وہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم ملاقات میں لکھیں، کیا لکھیں؟ دعا سلام لکھیں، مسافہ. ٹھیک ہے نا، تو وہ مسافہ لکھیں. خبر میں آئے گی نہیں. ملاقات کیا ہوتی ہے؟ جب آپ بیٹھ کر بات کریں. خبر بھی تب دینا جب خبر ہو. یہ تو اپنی طرف سے کامیابی کی خبریں دیے چلے جا رہے ہیں اور ملک کا حال دیکھ لیں، عام آدمی کا حال دیکھ لیں. اب شہباز شریف صاحب پہنچے اور ان سے پہلے ویڈیو آئی محمد بن سلمان صاحب کی. وہ پہنچے، دو بندے تھے جنہوں نے ان کو، 3-4 لوگ تھے لیکن 2 بندے تھے جو ریسیو کرنے کے بعد ہال کے اندر تک لے کر گئے. انہوں نے سوچا تو ریڈ کارپٹ پر، پہلے کہ شہباز شریف میرے ہاتھ پکڑنے میں ان کے پکڑ لیتے نہیں، وہ محمد بن سلمان کو ریڈ کارپٹ پر جب وہ اندر لے کر گئے تو 2 لوگوں نے چھتریاں ایسے تھامی ہوئی تھیں کہ محمد بن سلمان درمیان میں اور 2 چھتریوں کے نیچے 3 لوگ طریقے سے اندر چلے گئے. پھر شہباز شریف صاحب گاڑی سے اترے. اب وہاں وہ جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے اسٹاف موجود تھا، اس میں ایک لڑکی موجود تھی. اچھا. اب اس لڑکی نے شہباز شریف صاحب کے لیے چھتری تھامی اور چلنا شروع کیا. ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے کہ جب باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ چھتری اپنی خود تھامتا ہے. ہمارے وزراء کے پیچھے بابو وغیرہ چھتریاں تھام کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے. اب شہباز شریف صاحب کو اس تنقید سے بچنا تھا. شہباز شریف صاحب نے اس کے ہاتھ سے چھتری لے لی. اب جب اس لڑکی نے چھتری لی ہوئی تھی نا، تو وہ بھی چھتری کے نیچے تھی اور شہباز شریف صاحب بھی چھتری کے نیچے تھے بارش میں. انہوں نے کیا کیا، اس سے چھتری لی اور چھتری بالکل اپنی ناک کے سامنے لے آئے اور وہ بیچاری اور چل پڑے. اور وہ بیچاری بھیگتی ہوئی بارش میں آ رہی ہے اور شہباز شریف صاحب چھتری لے کے اکیلے، مطلب آپ اس کو چھتری کے نیچے رکھتے، اس کو چھتری پکڑنے دیتے. یہ اسمارٹ بھی وہاں بنتے ہیں جہاں بے وقوفی کی انتہا ہو جاتی ہے نا، یہ وہاں اسمارٹ بنتے ہیں. لیکن یہ اس سے فیل نہیں ہوتا کہ ایک نئے بندے ہیں، یہ بالکل نیا ہے جو کہ جا رہا ہے چھتری پکڑ رہا ہے، نیا فیل ہوتا ہے نئے بندے کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ انٹرنیشنل اوکیزنز پہ جا کے یہ فیل کرواتے ہیں کہ مجھے ان مینرز کا نہیں پتا، ان ایٹیکیٹس کا نہیں پتا. وہ کسی سے ملیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے، بالکل مودی کا جس طرح مذاق اڑتا تھا نا، وہی والا کام ہوتا ہے، چپک جاتے. وہ ایک پہلے ڈرامہ آتا تھا یہ چیز اظفر مانی کا، اس میں کردار تھا شاہد چپکو. وہ بالکل شاہد چپکو بن جاتے. ہاتھ ملا لیں، اگلا ہاتھ چھڑا رہا ہے، چھوڑ بھائی، دنیا بھر کے کیمرے دیکھ رہے. آج محمد بن سلمان کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا، مسافہ کر لیا. تو شہباز شریف صاحب کو اس نے نا، یہ جو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو، دائرہ بنا کے دکھا دیں. شہباز شریف صاحب کے ہاتھ یوں تھے تو اس نے سامنے سے ایسے ہاتھ پکڑ لیا کہ ورنہ اب یہ میرے بازو سے پکڑ کے، یہاں سے پکڑ کے، دونوں ہاتھوں سے، پھر یہ چھوڑے گا ہی نہیں مجھے. وہ اس طرح سے ٹھیک تھا. اور آپ اب ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں نا، اگلا کام کیا کیا انہوں نے، پہلے ہاتھ یوں کیے اور اس کے جیسے ہی چھوڑے محمد بن سلمان نے تو اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں سے بالکل چپکا کے پیچھے کر لیے کہ اب میں اس کو ہاتھ دوں گا ہی نہیں، ورنہ میں ہاتھ دے دوں گا تو یہ پھر چپک جائیں گے. یہ والا وہ مینرز
کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے، یہ نئے مزاج کا شعر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کر. تو شہباز شریف صاحب کو یہ واقعی ان کو آنا چاہیے. بطور سی ایم بھی دنیا انہوں نے دیکھ رکھی ہے، یہ سب کچھ کر چکے. اور پھر وہی میکرون ایمانوئل میخواں سے جو ملاقات ہوئی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ، میں سوچتا ٹی ایل پی والے کا ہے. فرانس کے صدر سے ملاقات، یہ تو آگ لگانے پہ جو ہوئی نا، وہ ان کا آم کھائے گا، وہ آم لائے، ہاف آف دا مینگوز فار مائی سسٹر، ہاف فار مائی بردر. ان لوگوں کا رشتہ ہی بدل دیا. پتہ نہیں کیا کرتے یہ. اچھا عجیب سے کام. اب یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں، یہ بتائیں نا کہ وہ ایمانوئل میخواں سے مل رہے ہیں، یہ تو ہر بات پہ ہوتے تھے، نکالو ان سے تو تعلق بھی نہیں. اب ذرا پوچھے بندہ کہ کہاں ہو بھائی. تو خیر اچھی بات ہے، ملاقات ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں جو لوگ فوراً کھڑے ہوتے ہیں لاٹھی لے کے، ان سے بھی بندہ پوچھے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری میری ہے اور خدمت کا موقع مجھے دے دیں. باری کیوں؟ مطلب الیکشن نہیں جیتنا ان کو، باریاں لگائی ہوئی ان لوگوں نے. نہیں وہ دیکھیں نا، بلدیاتی الیکشن ہوا، اس سے پہلے بلاول نے کہا کہ میئر جیالہ ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اعلیٰ ہوگا. میئر جیالہ ہوگا، وزیر اعظم اعلیٰ ہوگا. کچھ لوگ اردو بولتے ہیں نا تو والا کی جگہ کر دیتے ہیں، یہ اعلیٰ وہ اعلیٰ، تو میئر اعلیٰ ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ باری لینا چاہتے ہیں. اور یہ زرداری صاحب کے بارے میں خبریں آنی کہ زرداری صاحب نے بڑی محنت کی ہے بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے. اور اب یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ لڑائیاں اس لیے ہیں کہ دونوں طرف سے بھرپور محنت ہو رہی ہے. تو دونوں اپنی اپنی محنت کا صلہ چاہتے ہیں. نون لیگ والے بھی چاہتے ہیں، لیکن نون لیگ والے تو کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کو محفوظ راستے کے لیے کوئی قانونی کمیٹی بنا دیے کہ وہ مشکل نہ ہو ان کو. اب سب کچھ ہو جائے گا. اعظم نذیر تارڑ صاحب تو بتا چکے کہ قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں. یعنی اب یہ عدالت میں ابھی بھی پاکستان کے جو لا ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ نواز شریف ایبسکونڈر ہیں. بالکل. دیکھیے میاں صاحب پاکستان واپس آئیں گے ستمبر کے بالکل آخر میں یا اکتوبر میں، ممکنہ طور پر اکتوبر میں. الیکشن کیمپین نہیں، بندیال صاحب کی رخصتی کے بعد. کیا ہوگا؟ بندیال کیا کریں گے؟ بندیال صاحب نہیں ہوں گے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. نون لیگ ایک قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنا رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، ہم اپیل میں جائیں گے، فیصلہ ہوگا اور میاں صاحب آ جائیں گے، لازمی آ جائیں گے. یہ ان کو نظر آ رہا ہے. تو میاں صاحب کی جو سزا وغیرہ ہے اس کو بھی تو ختم کروانا ہوگا، کافی کچھ ہوگا. تو میاں صاحب ایبسکونڈر ہیں. یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا؟ انہیں تو انتخابات اکتوبر، انہیں یہ یقین، ان سے بندہ پوچھے یہ ہوگا کیسے، مطلب یہ مہینوں میں یہ کام ہوگا کیسے. تو ان کو تو ہے کہ یہ ہو جائے گا. اور ہمارے بعض صحافی بڑے مزے سے بتاتے کہ یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں. مطلب کہاں طے ہوئی ہیں؟ کون کرے گا؟ مطلب کون کرے گا، کیسے کرے گا، کیوں کرے گا. مطلب میاں صاحب کو ایک سزا ہوئی ہے، اس سزا کے خلاف عدالت میں جائیں گے آپ، اس سزا پر آپ اپنا جو قانونی رائٹ ہے اپیل کا، کہ نااہلی کو 5 سال تک کیا گیا ہے، چلیں ہو گئی. سزا کا کیا کریں گے؟ میاں صاحب کو سزا بھی ہوئی ہے نا جی، میاں صاحب کو جرمانہ بھی ہوا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ 10 سال ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ ابھی تو آئیں گے تو جیل جائیں گے. تو ہمارے یہاں بہرحال ایک مذاق ہو رہا ہے. ضمانت پر وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ہمارے یہاں تو لگ رہا ہے کہ ان سب کو وزیر اعظم بننا ہی ضمانت پر ہے. اب یہ وہ ضمانت پر وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ اسی لیے جو ہے. اس کے علاوہ پھر یوں ہوا کہ ایک اور بینچ ٹوٹ گیا. یار بینچ ٹوٹنے کی کہانی ہے بڑی عجیب سی. قاضی فائز صاحب نے کوئی 26 منٹ کی تقریر کی ہے جی. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب بولنے لگے تو انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ ان کو چپ کرائیں، ان کو بھی چپ کرا دیں، میں بولوں گا. اور انہوں نے کچھ 26 منٹ تقریر کی. اور انہوں نے اب ایک موقع تھا کہ جج ہے نا، کس عدالت کے جج ہیں؟ سول عدالت کے جج ہیں. تو موقع تھا کہ، اور بات بھی آئین کی بار بار کرتے ہیں، تو آئین کی بالادستی کی بھی بات کرتے ہیں. ملٹری کورٹس کے خلاف کیس تھا. تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ وہ جو آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو، قانون کو روک دیا ہے، پہلے اس پہ فیصلہ کریں تو پھر اس کے بعد میں کسی بینچ کا حصہ بنوں. وہ جب بات کرتے ہیں نا غیر رسمی بات قاضی فائز صاحب، تو اس میں بھی قانون کا حوالہ دیتے ہیں. جیسے لطیف کھوسہ نے کہا کہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی، تو یہ خوشی والا جو ہے عازم نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی بیان آپ باہر جا کر دیں. ہاں، اور یہ جو ہے یہ گھر نہیں ہے جی، یہ عدالت ہے. یعنی آپ کے گھر پہ حملہ ہو تو انہوں نے کہا یہ گھر نہیں ہے، یہ عدالت ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو باتیں تمام کر رہے تھے، ان سے بندہ پوچھے
کہ آپ کی عدالت پہ آپ کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے پر جی باقاعدہ پارلیمنٹ میں حملے ہو رہے تھے, تقریریں ہونی تھی. آپ نے کہا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہاں سیاسی تقریریں ہوں گی, اور آپ نے وہاں بیٹھ کر وہ تمام تقریریں سن لی. پھر اس کے بعد آپ ایک جگہ چلے گئے اور آپ نے وہاں 1.5 گھنٹے کا خطاب کر دیا, اور پھر کہا مجھے نہیں پتا تھا یہاں میڈیا ہوگا. اور اس کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے آج عدالت میں نہیں بیٹھے, پارلیمان میں بیٹھ گئے, عدالت کے خلاف باتیں سن لی, لیکن آج عدالت کے حق میں کہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی, یہ موقع تھا تو فائز عیسی صاحب اٹھ گئے کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا. لیکن اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب جو بینچ بناتے ہیں اس میں ان کے اپنے ہم خیال ججز ہوتے ہیں, جب آپ کو موقع مل رہا ہے آپ پروسیڈنگز کا حصہ بنے تو پھر کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیے انہوں نے بار بار کیا کیا ہے, اگر انہیں شامل کیا جائے قاضی فائز عیسی صاحب والا بینچ یا مختلف الخیال بینچ جس کو کہہ رہے ہیں, وہ اگر شامل کیا جائے تو وہ ہٹ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فیصلہ متنازع ہے, تو آپ کو فیصلے کا حصہ بننے کا موقع دیا گیا. وہ کہا جاتا ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہی نہیں ہوتی, جو 4-3-7 رکنی بینچ بنا ہی نہیں تھا, کبھی بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو یہ انہوں نے بار بار یہ کام کیا. ابتدائی طور پر 2 ججز الگ ہو گئے ہیں اس سے, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور فائز عیسی صاحب. اور اب جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے جو سوالات کیے ہیں ان سے مجھے لگا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہاں کے حالات سے باخبر جج نہیں ہیں کہ کیا ٹرائل ہو رہا ہے. بینچ نے باقی ججز نے بھی یہ کی ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ مجھ پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے. وہ بتا رہے تھے کہ وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں, تو کیا اس لیے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہہ دیا کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ پہلے بھی اٹارنی جنرل نے حکومت کے نمائندے نے کہا تھا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے, پھر اس کے بعد حکومت تمام لوگ مسلسل اعتراض کرتے رہے, اور اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ میں نے آپ سے پہلے ایک بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ان عدالتوں کو چلنے دیں گے اور کہیں گے کہ اس کے بعد بھی ہم بیٹھے ہیں نا, ہمارے پاس آپ کو آنا ہوگا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں جو انٹری ہوئی جسٹس جواد خواجہ صاحب کی, اس کی وجہ سے عدالت کو تقویت ملتی ہے, اور پھر شاید یہ ممکن ہے کہ اب یہ فیصلہ آئے, اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو متفقہ فیصلہ آئے. کتنے رکنی فوجی عدالتوں کے خلاف متفقہ فیصلہ آئے. کتنا رکنی بینچ؟ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پر کسی مرحلے پر اس سے, اور یا آفریدی صاحب اس سے علیحدہ ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے, اور نہیں بھی ہو سکتے. باقی جو ابھی 7 ہیں وہ ممکن ہے یہ 5 ہو جائیں. اچھا اگر یہ 7 ہوتے ہیں, 7 ہوتے ہیں تو 5-2 5-2 بھی ممکن ہے, اور 6-0 6-1 بھی ممکن ہے. 7-0 ہونا تو 7-0 چاہیے. اگر یہ میرٹس پہ سنیں گے تو فیصلہ تو پھر 7-0 کا ہونا چاہیے. یہ میری ماہرین قانون سے بات ہے. آج صبح جو میں نے ویڈیو کی اس میں لفظ پسوڑی لکھا ہوا تھا, پسوڑی لکھا ہوا تھا, اور ہو گئی جو فیصلہ آپ کے سامنے آیا قاضی فائز عیسی صاحب کا فیصلہ, سردار طارق مسعود صاحب کا فیصلہ, تو میں نے وہ جو لفظ پسوڑی لکھا تھا وہ مجھے کہیں سے یہ مل رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے, اور وہ ہو گیا. تو دیکھیے کیا بنتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میرٹس پہ چلیں گے, کیس کے میرٹس پہ, تو کیس کے میرٹس پہ یہ متفقہ فیصلہ 7-0 آئے گا. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.